السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جس بارے میں بتانے جا رہی ہوں یا بات کرنے جا رہی ہوں وہ ہے حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام۔ ویسے تو آپ سب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہوں گے کہ وہ کن کے بیٹے تھے، کن کے پوتے تھے اور ان کے کون بیٹے تھے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کی شادی کے بارے میں ایک دلچسپ واقعہ ہے جو امید ہے کہ شاید ہی کسی کو نہ معلوم ہو، تو اس بارے میں بات کروں اور تھوڑا سا حضرت یعقوب علیہ السلام کا تعارف دے دیتی ہوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد کا نام حضرت اسحاق تھا اور دادا کا نام حضرت ابراہیم تھا، اور حضرت یعقوب کے بیٹے کا نام حضرت یوسف علیہ السلام تھا، حضرت بنیامین علیہ الصلاۃ والسلام تھا اور باقی بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شادی کن سے ہوئی تھی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شادی ان کے ماموں کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ ماموں کی 2 بیٹیاں تھیں اور دونوں بیٹیوں سے ہوئی تھی۔ ایک کا نام جو بڑی تھی اس کا نام لیا تھا اور چھوٹی کا نام رحیل تھا، اور یہ دونوں دین ابراہیمی پر تھیں، اور حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کے ماموں عراق کی حران نامی بستی میں رہتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام جب جوان ہوئے تو ان کے والدین نے ان سے کہا کہ اپنے ماموں لایان کے پاس جاؤ اور ان کی 2 بیٹیوں میں سے کسی ایک بیٹی کا رشتہ طلب کرو۔ تو حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ماموں کے پاس حران میں تشریف لے گئے اور انہوں نے اپنے ماموں سے راحیل کا رشتہ طلب کیا، یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنی ماموں کی چھوٹی بیٹی کا رشتہ طلب کیا، کیونکہ راحیل نہایت ذہین، نفاست پسند اور نہایت پاکیزہ مزاج رکھتی تھی اور حسن و جمال میں بھی اپنی بڑی بہن لیا سے برتر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حسن و جمال میں توازن بخشا تھا۔ رشتہ طلب کرنے پر آپ کے ماموں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کے پاس کچھ مال و سرمایہ ہے کہ جس کے بدلے میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر سکوں؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرے پاس مال نہیں ہے، مگر آپ کا مزدور بن کر آپ کی بیٹی کا حق مہر ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ان کے ماموں اس پر راضی ہو گئے اور کہا کہ آپ 7 برس تک یعنی 7 سال تک میرے ہاں کام کریں گے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے منظور ہے۔ اس شرط پر حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کا نکاح حضرت راحیل سے ہوگا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام 7 سال تک اپنے ماموں کے ہاں مزدوری کرتے رہے اور بھیڑ بکریاں چراتے رہے۔ 7 سال کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کا نکاح کروا دیا گیا، یعنی شادی کروا دی گئی، اور ولیمہ حضرت یعقوب کے ماموں کی طرف سے کیا گیا تھا۔ ولیمے کی جو دعوت تھی، رات کو نکاح ہوا تھا۔ جب صبح ہوئی تو شادی روشنی کی وجہ سے حضرت یعقوب نے دیکھا کہ ان کا نکاح لیا سے کر دیا گیا ہے، تو انہوں نے یہ دیکھ کر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا اور اپنے ماموں سے جا کر کہا کہ آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے، اپنی چھوٹی بیٹی کے بجائے بڑی بیٹی سے نکاح کرا دیا۔ تو ان کے ماموں نے کہا کہ ہم نے آپ کو دھوکہ نہیں دیا، بلکہ ہمارے ہاں دستور ہے کہ بڑی بیٹی سے پہلے چھوٹی بیٹی کا رشتہ ہی نہیں کرتے۔ ہاں، اگر آپ میری چھوٹی بیٹی سے بھی نکاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مزید 7 سال اور میرے ہاں مزدوری کرنی ہوگی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے منظور کر لیا۔ 7 سال مزید آپ نے محنت و کام اپنے ماموں کے ہاں کیا، یعنی پورے 14 سال کی محنت و مزدوری کے بعد حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کا نکاح راحیل سے کر دیا گیا، اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں 2 بہنوں سے نکاح کرنا جائز تھا، کیونکہ کسی کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے کہ 2 بہنوں سے، ہمارے دین میں تو نہیں جائز ہے کہ 2 بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کیا جائے، لیکن حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت میں 2 بہنوں سے نکاح کرنا جائز تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بن کر آئے تھے تو تورات میں بذریعہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا تھا، اور تب یہ حکم منسوخ ہو گیا تھا کہ 2 بہنوں سے ایک شخص نکاح کرے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماموں کی دوسری بیٹی کا نکاح بھی کروا دیا گیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ، یعنی حضرت راحیل کا بھی نکاح ہو گیا۔ تو آپ کے ماموں اس نکاح سے بہت زیادہ خوش ہوئے اور انہوں نے اپنی دونوں بیٹیوں کو ایک ایک خادمہ تحفے میں دی۔ حضرت لیا کی خادمہ کا نام زلفی تھا اور حضرت راحیل کی خادمہ کا نام بلہا تھا۔
حضرت یعقوب अलैहिस्सलाम को हज़रत राहील ने अपनी खादमा तोहफ़ा में दे दी थी, क्योंकि आपकी बड़ी बहन लैया के यहाँ 4 बेटे तवल्लुद हो चुके थे, यानी कि पैदा हो चुके थे। लिहाजा आप गैरत से शर्मसार हुई कि उनके यहाँ कोई औलाद नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी खादमा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को हदिया में दे दी, और उन्हीं की पैरवी में उनकी बड़ी बहन हज़रत लैया ने भी अपनी खादमा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को हदिया कर दी। हज़रत राहील ने जब देखा कि उनके यहाँ कोई औलाद ही नहीं है, उनकी बहन और बांदियों के यहाँ बेटे हैं, तो आपने बारगाह इलाही में दिलो जान से मुतवज्जो होकर दुआ की कि ए मौला करीम, जब हज़रत याकूब से मुझे एक ज़हीन व फ़तीन बेटा अता फरमा। तो अल्लाह ताला ने आपकी पुकार सुनी और आपको नहायत हसीन व जमील साहिब अज़मत व शान शरीफ व मुखलिस बेटा यानी हज़रत यूसुफ़ था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे जो जुल्फ़ी बांदी थी उससे 2 बेटे हुए थे, बलहा बांदी से 2 बेटे हुए थे, हज़रत राहील से 2 बेटे हुए थे, हज़रत यूसुफ़ और हज़रत बिन्यामीन, और हज़रत लैया से 6 बेटे हुए थे, जो कि पूरे के पूरे 12 हो जाते हैं। याकूब को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मोहब्बत दिली तौर पर इस वजह से भी थी क्योंकि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हज़रत सारा के हम शक्ल थे, यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की वालदा हज़रत सारा उनके हम शक्ल हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम थे, इसलिए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। उम्मीद है आपको ये वाक़या पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के और वाक़यात सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और लाइक और शेयर कर दीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह फ़ी अमानिल्लाह।